عجیب لطف کی نسبت ہے میری یہ نسبت، عجیب لطف کی نسبت ہے میری یہ نسبت، میں بندہ اور وہ بندہ نواز کیا کہنا، میں بندہ اور وہ بندہ نواز کیا کہنا، مشام جاہ معطر سکون دل حاصل، مشام جاہ معطر سکون دل حاصل، شمیم گیسوئے گیسو دراز کیا کہنا، شمیم گیسوئے گیسو دراز کیا کہنا، آیا ہے پرتوے عکس جمال پاک نبی، آیا ہے پرتوے عکس جمال پاک نبی، آیا ہے پرتوے عکس جمال پاک نبی، دکن کے کعبے میں شان حجاز کیا کہنا، دکن کے کعبے میں شان حجاز کیا کہنا، اور یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، یہ بارگاہ خواجہ کیا مقام ہے، ہاں حضور بندہ نواز کے سدراز کا کہا یہ بارگاہ خواجہ بندہ نواز ہے، اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے، اس در پہ جس کا سر ہے وہی سرفراز ہے، وہ کیوں نیاز مند ہو ناز طبیب کا، وہ کیوں نیاز مند ہو ناز طبیب کا، کامل جسے نصیب غم چارہ ساز ہے، کامل جسے نصیب غم چارہ ساز ہے۔ حضرت سرکار بندہ نواز کے سدراز کی کیا شان ہے۔ اللہ نے دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو عرب کہتے ہیں دوسرے کو عجم، عرب سے ہٹ کر جو علاقہ ہے وہ عجم، اور یہ دونوں ولایت کے دو عظیم شہنشاہوں کو اللہ نے عطا فرمائی، عرب کی ولایت اور وہاں کے سلطان حضور غوث اعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سلطنت عجم اور یہاں کی ولایت کے سلطان خواجہ خواجگاں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز۔ کسی نے کیا خوب کہا، حضور غریب نواز غوث اعظم، یہ ولایت کی دو آنکھیں ہیں، ولایت کی دو آنکھیں ہیں، آنکھیں دو ہوتی ہیں نظر ایک آتا ہے، آنکھیں دو ہوتی ہیں دکھتا ایک ہے، دو نہیں دکھتا، تو جس کے دل میں محبت ہو وہ غوث کا بھی چاہنے والا ہوتا ہے، خواجہ کا بھی چاہنے والا ہوتا ہے، اس کا سینہ کینے سے پاک ہوتا ہے، اس کا سینہ بغض و تعصب سے پاک ہوتا ہے، وہ بھید بھاؤ اور اونچ و نیچ کو نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے یہ دو میم محمد کا ظہور ہے، ایک محی الدین میں ہے ایک معین الدین میں ہے۔ اللہ نے محمد میں دو میم رکھے ہیں، ایک میم کی شان محی الدین سے ظاہر ہوئی اور دوسرے میم کی شان معین الدین سے ظاہر ہوئی۔ تو اللہ نے ولایت ہند کا تاجدار غریب نواز کو بنایا، پورا بر صغیر جس کی ولایت کے زیر سایہ ہے، جس کے کرم پروردہ ہے اور جس کی ولایت کا آفتاب سورج کی طرح روشن اور جگمگا رہا ہے، جس کی شعائیں پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتی ہیں، وہ خواجہ خواجگاں آفتاب دو جہاں مرکز چشتیاں محور انس و جاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ہیں، جس کے بارے میں کہا خواجہ خواجگاں معین الدین اشرف اولیاء روئے زمین، آفتاب سپہر کون و مکان، برسریر سپہر ملک یقین، وہ سرکار معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جو پورے ہند کے سلطان ہیں، اور پورے ہندوستان کی ولایت کا سلطان غریب نواز کو بنایا،
اور دکن کی ولایت کا سلطان بندہ نواز کو بنایا. خواجہ دکن ہے، سلطان دکن ہے. دکن کی ولایت اللہ نے جس ذات کو عطا فرمائی، یہ سرکار بندہ نواز، شہباز، بلند پرواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے. وہ فیضان ولایت جو دربار نبوی سے خواجہ معین الدین چشتی کو ملا، جس لطف و کرم کی بارش کے بادلوں کو لے کر غریب نواز دیار ہند کو پہنچے، ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دیار ہند کو اسلام کی روشنی سے منور فرمایا. اسی مشن کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھایا. اسی فیضان ولایت کو بابا فرید گنج شکر نے پاک پٹن کی سرزمین میں بیٹھ کر تقسیم کیا. اسی فیضان ولایت کو دہلی کا تاجدار سلطان المشائخ خواجہ خواجگاں نظام الدین محبوب الہی نے دہلی میں بیٹھ کر اسی ولایت کی خیرات کو تقسیم کیا. اور اسی ولایت کو مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی نے شمع روشن کی طرح، جگاتے ہوئے چراغ کی طرح روشن رکھا. اور اسی ولایت کے چراغ کی روشنی حضرت سرکار بندہ نواز گیسو دراز دکن میں لے کر آئے. وہ شمع ولایت جو غریب نواز نے دیار ہند میں روشن کی تھی، اس شمع ولایت کی روشنی کو دیار دکن میں پھیلانے والی ذات بندہ نواز گیسو دراز کی ہے. جو سلسلہ غریب نواز پر شروع ہوا لطف و کرم کا، وہ آ کر رکتا ہے تو بندہ نواز پر آ کر رکتا ہے. اسی لیے کہا اورنگزیب عالمگیر نے، نیست کعبہ در دکن جس درگاہ گیسو دراز. یہ کسی مرید کا شعر نہیں اپنے پیر کے متعلق، کسی شاگرد کا شعر نہیں اپنے استاد کے متعلق. یہ اس کا شعر ہے جو متقی پابند شریعت بادشاہ تھا، میدان جنگ میں بھی جو نماز کی پابندی کیا کرتا، وقت پر نماز پڑھا کرتا، جس نے پوری زندگی اکل حلال میں گزاری، قرآن پاک اپنے ہاتھوں سے لکھ کر فروخت کرتا، اس کی جو آمدنی ہوتی وہ اس کے جو ہے روٹی کھایا کرتا. اس بادشاہ نے جب آپ کی شان ولایت کو دیکھا، جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنا پڑھا، اور یہ کہنے پر مجبور ہوا اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ کہ نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز. اللہ اکبر. اگر دکن میں کوئی کعبہ ہے تو بارگاہ بندہ نواز ہے، جو لطف و کرم کی بارشیں رب ذوالجلال خانہ کعبہ میں برساتا ہے. اسی کا پرتو، اسی کا عکس اور اسی کی جو ہے جھلک دیکھنا ہو تو گلبرگہ جاؤ، وہاں نظر آئے گی. جس درگاہ ہے گیسو دراز، بندہ نواز کی درگاہ کے سوا کچھ نہیں. بادشاہ دین و دنیا کیا ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ سلطنت مغلیہ کا عظیم تاجدار، پورے بر صغیر پر جس نے تنہا حکومت کی ہے، وہ بادشاہ کہہ رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہماری سلطنت بھی ختم ہونے والی ہے، اورنگزیب کی شہنشاہی بھی چلے جانے والی ہے، مغلیہ سلطنت کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے اور ختم ہونے والی ہے. بادشاہوں کی حکومتیں ختم ہو گئیں، بہمنی سلاطین ختم ہو گئے، خلجی سلاطین ختم ہو گئے، خاندان تغلق ختم ہو گیا، برید شاہی تو خاندان ختم ہو گیا، قطب شاہی خاندان ختم ہو گیا، نظام شاہی خاندان ختم ہو گیا، مغلوں کی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئی، بادشاہوں کے نام و نشان مٹ گئے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، بڑے بڑے مقبرے بنا لیے، بڑے بڑے مزارات کے لیے عمارتوں کو تعمیر کیا اپنا نام باقی رکھنے کے لیے. لیکن آج کوئی جانا وہاں پسند نہیں کرتا. وہاں جا کر دیکھو تو ویرانہ ملتا ہے. وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جس کی پوری ہندوستان پر حکومت تھی، کیا لوگوں یہ ختم ہونے والی سلطنت ہے، یہ میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا کا سلطنت والا ہوں، دنیا کا حکمران ہوں. اورنگزیب بھی ختم ہو جائے گا، اس کی سلطنت بھی ختم ہو جائے گی، خاندان مغلیہ کی سلطنت کو بھی گہن لگ جائے گا اور صفحہ ہستی سے اس سلطنت کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. لیکن سنو، اللہ نے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کو کیا شان دی ہے، کیا مقام دیا ہے، کیا عظمت دی ہے. ارے یہ بادشاہ ہیں، ایک بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ جس کو بادشاہ مانے اس کا عالم کیا ہوگا. کہا بادشاہ ہے دین و دنیا، یہ دین کا بھی بادشاہ ہے اور دنیا کا بھی بادشاہ ہے.
ہے اللہ نے ظاہری حکومت بھی بندہ نواز کو دی ہے, باطنی سلطنت بھی بندہ نواز کو دی ہے. آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا کرتے ہیں, ہے نا. آج بھی اختائے عالم سے جب ذی خدہ کا چاند نظر آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ نواز کا مہینہ آ گیا, بندہ نواز کا مہینہ آ گیا, جانے کی تیاری کرتے ہیں. اور نہ جاننے والے اپنے گھروں میں چراغاں روشن کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں بندہ نواز گلبرگے کی سرزمین پر ہے, لیکن بندہ نواز کے ولایت کی روشنی گھر گھر پھیلی ہوئی ہے, ہر گھر میں ان کے چراغاں ہیں. الہی تاب ود خورشید و ماہی, چراغ چشتیاں را روشنائی, وہ چراغاں ہیں کہ جو صبح قیامت تک کے جلتے رہیں گے. اگر گیتی سراسر باد گیرد, چراغ چشتیاں ہرگز نہ میرد. اگر پوری دنیا بھی طوفان و باد و باران بن جائے تو کسی کا چراغ بھی بجھ جائے, لیکن چشتیوں کا چراغ وہ ہے جو صبح قیامت تک کے جلتا رہے گا. زندہ رہے. نصیر الدین چراغ دہلوی نے بولی کے پانی کو لے کر چراغ روشن کر کے بتا دیا. سرکار یوسفین کریمین نے طوفان و باد بارہ میں اسی کاروان کے علاقے میں اپنے چراغ کو روشن رکھ کر بتا دیا. مغلیہ سلطنت کے خیمے اکھڑ گئے اور تتر بتر ہو گئی, کوئی نام و نشان باقی نہ رہا. اگر ٹھہرا ہوا تھا تو میرے سرکار یوسفین کا خیمہ کھڑا ہوا تھا اور جل رہا تھا تو سرکار یوسفین کا چراغ جل رہا تھا. اے ہادیوں میں چراغ اپنا جلانے والے, ایک چراغ اور جلا, ایک چراغ اور جلا. وہ شان سے چراغ چشتیاں روشن تھا. کیوں کہ یہ چراغ کی نسبت بھی اسی چراغ چشتیاں سے ہے جس چراغ کو نصیر الدین چراغ دہلوی نے روشن کیا ہے, اور بندہ نواز کے چراغوں کی بھی نسبت اسی چراغوں سے ہے کہ جس کا اجالا ہر گھر میں پھیلا ہوا ہے. فیضان چشتیہ سے نہیں کون سرفراز, فیضان چشتیہ سے نہیں کون فیضیاب, ہر بندے پہ عنایت بندہ نواز ہے. اسی لیے سلطان محمد قلی قطب شاہ نے کیا کہا, حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز. وہ اورنگزیب تھا جس نے کہا نیست کعبہ در دکن, اور یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ بانی حیدرآباد, صاحب دیوان شاعر اردو کا پہلا, وہ کہتا ہے حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز. حضرت سید محمد کون ہیں؟ خواجہ گیسو دراز ہیں, بادشاہ ہیں, سردار ہیں. حضرت سید محمد خواجہ گیسو دراز, بندہ حق, بندہ پرور, بندہ گر, بندہ نواز. یہ شان ہے, بندہ حق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, بندہ حق ہیں, بندہ پرور ہیں. آداب بندگی بندوں کو سکھاتے ہیں, انسانیت کو بندگی کا درس دیتے ہیں, اللہ سے تعلق مضبوط کراتے ہیں. بندہ پرور ہیں, بندوں کی پرورش کرنے والے ہیں, آدمی کو بندہ بنانے والے. بندہ حق, بندہ پرور, بندہ گر, بندہ پرور بھی ہیں, پرورش بھی کرتے ہیں اور انسان کو بندہ بھی بنا دیتے ہیں. بندہ گر ہیں, بندہ حق بھی ہیں, بندہ پرور بھی ہیں, بندہ گر بھی ہیں, اور صرف بندہ گر ہی نہیں, بندہ بنا کر چھوڑتے نہیں, بندہ نواز ہیں, بندوں کو نوازتے بھی رہتے ہیں. اور آج تک دیکھ رہے ہیں 700 سال سے فیضان لٹ رہا ہے. ہزاروں لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت اس بارگاہ میں حاضر ہونا اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں, اور وہاں خراج عقیدت پیش کرنا اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھتے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا